کے رہنما ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور سردار عبدالرحیم نے کہا کہ غیر جانبدار الیکشن کمیشن اور غیر جانبدار افسران کا تقریر شفاف الیکشن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہمیں نگران وزیر اعلیٰ کی ذات سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت پیپلز پارٹی کی گزشتہ حکومت کا تسلسل ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ کے سامنے اپنی گزارشات رکھ دیے ہیں۔ ہماری ان گزارشات پر کوئی عمل درآمد نہ ہوا تو اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ 11 اکتوبر کو چیف الیکشن کمیشن سے اسلام آباد میں ملاقات کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیر کو نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس آر مقبول باقر سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ ملاقات میں عرفان اللہ خان مروت، حسنین مرزا، عبدالرزاق رحمو بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے کہا کہ ہمارا مطالبہ شفاف الیکشن سے ہے۔ سب جانتے ہیں کہ سندھ میں بلدیاتی الیکشن کیسے ہوئے ہیں اور کس طرح عوام کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے۔ اس موقع پر سردار عبدالرحیم نے کہا کہ جی ڈی اے کے وفد نے نگران وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کی ہے۔ ہم نے اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت پیپلز پارٹی کی گزشتہ حکومت کا تسلسل ہے۔ ہم نے تمام صورتحال نگران وزیر اعلیٰ کو آگاہ کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شفاف انتخابات کے لیے پورا نظام نیوٹرل ہونا چاہیے۔ قائم مقام چیف منسٹر صاحب سے ملا اور ہم نے اپنی گزارشات رکھی ان کے سامنے ایک میمورینڈم کی طور پر، جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے بعد میں۔ تو ہم نے برپنا جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو نگراں حکومت کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پیپلز پارٹی کی جو گزشتہ حکومت ہے اس کا تسلسل ہے۔ یہ ہم نے چیف منسٹر صاحب کو بتایا کہ کیوں ہم یہ بات سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے جو توجیہات پیش کرنی تھی کی، اس پہ ہم نے غور کیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ صاف، شفاف اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ ایڈمنسٹریشن کو نیوٹرل ہونا چاہیے، اور جو افسران انہوں نے تعینات کیے ہیں اس کی چھان بین کر کے جو کہ منسلک ہیں گزشتہ حکومت کے ساتھ، ان کو تبدیل کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ سندھ کے دیگر مسائل کے بارے میں بھی ہم نے اپنے گزارشات رکھی، اور جو مہنگائی کا سیلاب ہے، جو انمپلائمنٹ ہے، جو نوجوانوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، اس کے حوالے سے، اور دیگر تمام معاملات کے بارے میں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھنا اور گیس کی نہ ہونا وغیرہ وغیرہ، سب کچھ ہم نے اس پہ بات کی اور انہوں نے اس کے جوابات دیے۔ ہمیں چیف منسٹر صاحب کی ذات سے کوئی شکایت نہیں ہے، ان کی بہت اچھی ریپوٹیشن ہے، اور جی ڈی اے نے ان کو چیف منسٹر بننے کے لیے جب نگراں حکومت بنائی جا رہی تھی ہم نے سپورٹ بھی کیا تھا، لیڈر آف دا اپوزیشن کے ذریعے سے کچھ نہیں تھا۔ تو ہمیں ان کی ذات کے بارے میں کچھ نہیں ہے، لیکن جو سسٹم ہے اس پہ ہمیں تحفظات ہیں، اور ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں آپ کو، چاہے حکومت جو ہم نے گزارشات پیش کی ہیں، جو اس میں صحیح باتیں ہم نے پیش کی ہیں، اس پہ اگر کوئی اقدامات نہیں لے گی تو جی ڈی اے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ عوام کی طاقت کے ساتھ یہ دور جو ہے سیاہ دور 15 سال کا، اس کے خاتمے کے لیے جو ہے کوشش کرے گی۔ چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ٹائم دیا، اور جی ڈی اے کے سارے ارکان، ایک نمائندہ ڈیلیگیشن جسے ملنے کا کیا، اور ہم نے اپنے جتنے کنسرنز تھے وہ آج ان کے سامنے رکھے۔ دیکھیے، جیسے کہتے ہیں کہ انصاف صرف ملنا نہیں بلکہ ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے، بالکل اسی طرح کہ شفاف الیکشن نہ ہونا ہی نہیں، ایک ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے، جس کے آثار اور جس کے طریقہ کار کے اس انتظامیہ سے پتہ چلتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز کیسے ہوئیں، 2018 کی الیکشن ہو یا یہ اب کی لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو، کہ کس طرح ہوئی، کوئی الیکشن کے نام پہ جس کو ایک کہا جائے کہ بالکل ایک فارس قسم کی الیکشنز تھی، اور لوگوں کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے۔ اور ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ آج وہ لوکل گورنمنٹ جو بھی ہیں اور اس سے پہلے والے بھی ٹینورز میں، کہ کیا ان کی ڈیلیورنس تھی، کیا گورننس تھی، اور آج پورا سندھ کیا شکل پیش کر رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔
اور جس طرح غربت بڑھتی گئی ہے، اور چاہے آپ یہ کراچی شہر سے لے کے آپ گھوٹکی تک جہاں چلے جائیں، انفراسٹرکچر تباہ ہے، ایجوکیشن تباہ ہے، ہیلتھ تباہ ہے، لوکل گورنمنٹ سسٹم کہیں نظر نہیں آ رہا، تو یہ لا اینڈ آرڈر تباہ ہے، ڈرگس عروج پر ہیں، اور اتنی ڈرگس کی تباہی ہے، اور افسوس کے ساتھ کہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہیں وہ جو ڈرگس ہیں۔ آج آئس کا استعمال جس طرح نوجوان نسل کو تباہ کر رہا ہے، کہ کیا میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا پولیس والوں کو پتہ نہیں ہے؟ سیاست دانوں کو تو ان کو ضرور دیکھنا ہے کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ ڈرگس جس طرح جو بانٹ رہے ہیں، ہم کو پتہ ہے کہ ہم کو اگر خود نہیں پکڑ سکتے ہیں تو ہمیں بتائیں، ہم کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کہاں سے ڈرگ سپلائی ہو رہی ہے، کون سے لوگ ہیں، ان کے جو لوکل گورنمنٹ سسٹم میں ان کے لوگ ہیں، جو چند پولیس کے تھرو ہے، اور ایک اسٹیٹ سپانسرڈ طریقے سے ڈرگس پھیلائی جا رہی ہیں، اور ہماری نوجوان نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور جس کی جو ویسے ہی ایک ہوپلیسنس صورتحال ہے، جاب لیسنس کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، آج ایک یوتھ سے جو ہوپ چھن گئی ہے، ان کو پھر یہ ڈرگس کی طرف لایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے، کہ کراچی شہر کہیں بھی، میں سمجھتی ہوں پہلے چند ایریاز ہوتے تھے جن کے لیے کہا جاتا تھا کہ یہاں لا اینڈ آرڈر ہے، یہاں پہ اسٹریٹ کرائم ہے، لیکن آج پورے شہر، کراچی شہر میں شاید ہی کوئی جگہ ہوگی، کوئی گلی ہوگی جو لا اینڈ آرڈر اور یہ کم از کم کرائم، اسٹریٹ کرائم کے لحاظ سے بچی ہوئی ہو۔